خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ عزیزو، آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو، اور آج کا یہ گاڈ از لو کرسمس اسپیشل میرا ایمان ہے کہ آپ کی زندگیوں میں ایک بہت ہی زبردست خداوند کی برکت کو لائے گا۔ تو آج آپ ایک ایکسپیکٹنٹ رویے کے ساتھ، ایک امید کے ساتھ، ایمان کے ساتھ آپ اس پروگرام کو واچ کریں، اور میرا ایمان ہے کہ خدا کا روح آپ کو چھوئے گا۔ آج جو خدا کے لوگ ہمارے درمیان ادھر موجود ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ سب بلیسڈ باتیں جو کرسمس کے تعلق سے ہیں، اور پھر ہم میسج بھی سنیں گے، اور میرا ایمان ہے کہ آپ ضرور اس سے برکت پائیں گے۔ تو آئیں ہم اپنے گیسٹ کا تعارف کرواتے چلیں۔ سب سے پہلے خدا کے خادم پاسٹر آفتاب رحمت صاحب، ویلکم بردر جی ٹو گاڈ از لو، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ان کی مسز ایونجلسٹ صوبیہ آفتاب، ویلکم سسٹر جی ٹو گاڈ از لو، اور میری بائیں جانب تشریف فرما ہے پاسٹر موئز، ویلکم موئز ٹو گاڈ از لو، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جیرمایہ آفتاب، ویلکم جیرمایہ ٹو گاڈ از لو، اور جیرمایہ پاسٹر آفتاب صاحب کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ تو بڑا اچھا لگتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک خادم کی فیملی سے ان کے بچے جب ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور یہ واقعی ایک بہت ہی بابرکت بات ہے کہ ایک خادم اپنے ہی بچوں کو اپنے نقش قدم پر چلا رہا ہے، بیسیکلی یسوع کے نقش قدم پر۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ تو آئیں عزیزو ہم ایک دعا کریں، اور خدا کی خادمہ ایونجلسٹ صوبیہ آفتاب ہمیں اس دعا میں لیڈ کریں۔ ہاللیلویہ۔ آئیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ قدوس 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 رب الافواج، زمین اور آسمان کے خالق اور مالک زندہ آسمانی خدا باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیری رحمتوں کے لیے، تیری برکتوں کے لیے جو تو ہماری زندگی میں لے کر آتا ہے۔ خداوند، اس سال میں تو نے ہمیں بڑی برکتوں سے نوازا، اور یہ موسم، یہ وقت ہماری زندگی میں لے کر آیا کہ ایک بار پھر ہم سب مل کر اے خداوند اس موسم کو، ان دنوں کو منا سکیں جو یسوع بادشاہ کے زمین پر آنے کی عید ہے۔ خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں ان تمام نعمتوں کے لیے، برکتوں کے لیے جو تو ہمارے خاندانوں پر لے کر آتا ہے۔ خداوند، برکت ٹی وی کے لیے، اس ساری ٹیم کے لیے خداوند جنہوں نے یہ موقع مہیا کیا ہے خداوند کہ ہم تیرے حضور اس سارے ایونٹ کو لے کر آئے ہیں۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں خداوند، اور ہم سب مل کر اس شکر گزاری میں تیرے آگے جھکتے ہیں۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین 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 آمین۔ پریز دی لارڈ۔ تھینک یو سو مچ سسٹر جی۔ تو جی پاسٹر صاحب اور سسٹر جی، آپ ان دنوں میں خوب کرسمس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی آپ نے ایک بڑا ایونٹ کیا کرسمس کے تعلق سے، 1 دسمبر کو۔ یہ ایئرلی اینول ایونٹ ہے آپ کا، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس میں آتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ بہت سی کرسمس ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں۔ تو ضرور ان تمام بلیسڈ ایکٹیویٹیز اور ایونٹس کو ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔ فرسٹ آف آل پادری صاحب، آپ کی محبت ہے کہ آپ یاد رکھتے ہیں اور یہ موقع دیتے ہیں، بہت شکریہ۔ بردر، یہ خداوند کا فضل ہے، اور میں اس کی محبت کے بیان کو جب بھی کرتا ہوں دل بھر آتا ہے، آنکھیں اکثر آنسو سے بھیگ جاتی ہیں، کیونکہ جب اس کی محبت کا اظہار ہماری زندگی میں ہوتا ہے تو ہم عجیب طور سے سرفراز ہوتے ہیں، ہاللیلویہ، عجیب طور سے ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ اور جیسا بھی آپ نے ذکر کیا کرسمس کے حوالے سے، تو پچھلے 19 سال سے آسمان کا خدا ہمیں اس کام کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ 1 دسمبر کو ہم کرسمس کی گرینڈ اوپننگ کرتے ہیں۔ اس پروگرام کا نام ہے ویلکم ٹو کرسمس گریٹنگ سیزن۔ میں اور میرے چرچ کی ساری ٹیم، سالٹ آف دی ارتھ چرچ منسٹریز کی ساری ٹیم جو ہے، ہم اکتوبر سے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا مین ایونٹ جو ہے نا وہ یہی ہے۔ شاید خدا نے ہمیں یہ پہچان دی ہے۔ پریز گاڈ۔
Praise 1 दिसंबर के प्रोग्राम से खुदा ने हमें पहचान दी है और पूरे लाहौर से कलीसियाएं उसमें तशरीफ़ लाती हैं, Praise God. खादम तशरीफ़ लाते हैं। और वो जो तैयारी, मैं अक्सर इस प्रोग्राम में ये कह रहा था, मैंने कहा हमारा क्रिसमस से पहले हो जाता है 1 दिसंबर को, तैयारियां, उसकी सारी एफर्ट्स और फिर प्रेपरेशंस, सारा कुछ जो है वो हम अरूज पर होता है हमारी चर्च के अंदर। और 2006 में खुदावंद ने ये मुझे बाकायदा तौर पर आवाज़ देकर बुलाया, मुझे ये इवेंट दिया। और पास्टर साहब, मैं एक बात पिछले को 4-5 साल से बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहा हूँ। आपने गौर किया होगा 1 दिसंबर की जो ये विज़न है ना, वो बड़ा स्प्रेड हो गया है। अब क्रिसमस की तैयारियां 20-22 को नहीं होती हैं, 1 को होना शुरू हो जाती हैं। ऐसा ही है। और जब हम 1 दिसंबर के लिए शॉपिंग करने के लिए गए चीज़ों की, तो मैंने देखा बहुत सारे लोग वहाँ पर क्रिसमस ट्रीज खरीद रहे थे, उसकी डेकोरेशंस खरीद रहे थे। तो मुझे खुदावंद ने एक बात सिखाई, मुझे नहीं था पता कि जब ये शुरू किया गया था पाकिस्तान में, ये सोच ही नहीं थी कि 1 दिसंबर को भी ऐसा हो सकता है। लेकिन जब ये 12-15 साल गुजर गए, तो ये पिछले 4-5 साल पहले खुदावंद ने फिर मुझे बताया कि देखो, मैं जानता हूँ आने वाले दिनों की बातें। और एंटी क्रिसमस आपने देखा होगा तहरीक बड़ी शिद्दत पर है इस वक्त, सोशल मीडिया के अंदर, और तरह तरह की बिदात एंटी क्रिसमस है, बहुत ज़्यादा है। तो खुदावंद ने कहा देखो, मैं एक इस्लामी मुल्क के अंदर जहाँ तुम रहते हो, जहाँ तुम यीशु मसीह की इबादत बड़ी आज़ादी के साथ करते हो, सही, सिर्फ 24-25 नहीं, लोग कहते हैं मनाना नहीं चाहिए, हमने इसको पूरा महीने का एक सेलिब्रेशन बना दिया। आमीन। बड़ी अच्छी बात पास्टर साहब आप कर रहे हैं कि 24-25 क्या, हमें साल के हर रोज़ ही, यस, हाँ जी, ऐसे हर दिन में यीशु मसीह के एडवेंट को सेलिब्रेट करना चाहिए, यीशु मसीह की आमद को सेलिब्रेट करना चाहिए जी, और अगर किसी को इख्तलाफ है इन डेट्स के साथ तो वो अपने उस इख्तलाफ को अपने पास ही रखें, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमने तो यीशु मसीह को हर रोज़ सेलिब्रेट करना है। तो अगर चर्च फादर्स ने ये डेट्स मुकर्रर कर दी हैं तो मैं समझता हूँ कि इट्स नॉट ए बिग डील। गो के ये जो डेट्स मुकर्रर की गई हैं, बहुत से इसके हक में हैं, बहुत इसके खिलाफ बोलते हैं, लेकिन हम यीशु को सेलिब्रेट कर रहे हैं। यीशु को हम जनवरी 1, 2, 3 से लेकर दिसंबर 31 तक सारा साल, हर रोज़, हर माह हम यीशु को सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर इन डेट्स को मुकर्रर कर दिया गया है कि एक बड़े जश्न के तौर पर हम उसको सेलिब्रेट करें, तो उसमें कोई मैं समझता हूँ कि उज़्र वाली बात नहीं है, कोई ऐसी उसमें नेगेटिव सोच नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक पॉजिटिव वे में हमें इन डेट्स में यीशु मसीह की आमद को सेलिब्रेट करना चाहिए। सो प्रेज द लॉर्ड। आपकी इस काविश के लिए हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और इसके अलावा सिस्टर जी, आपकी चर्च की जो एक्टिविटीज़ हैं या फैमिली एक्टिविटीज़, वो कैसी होती हैं इन क्रिसमस के दिनों में? पास्टर साहब ने जैसे अभी बताया कि हमारे तो घर में और चर्च में अक्टूबर से ही सेलिब्रेशन शुरू हो जाती है, क्योंकि बहुत से काम जो हैं वो हम लोग अक्टूबर-नवंबर से स्टार्ट करते हैं, तो जाके 1 को ख़त्म होते हैं। और इसके साथ साथ हमारे जो संडे स्कूल के बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। उनका एक बल्कि 2 गीत होते हैं वेलकम के बाकायदा 1 दिसंबर को, और वो बच्चे पूरा महीना नॉन स्टॉप इस चीज़ पर मेहनत करते हैं, और खुदा का शुक्र है कि बहुत ही अच्छे तरीके से वो इस सारे इवेंट को प्रेजेंट करते हैं। ज़बरदस्त। उनकी टीचर्स जो हैं वो बहुत मेहनत करती हैं, वरना आजकल बिज़ी जो टाइम है उसमें डेली बेसिस पर बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए, लेकिन वो बड़ी मेहनत के साथ जो है ना वो बच्चों को तैयार करती हैं। और बच्चे जो हैं वो भी उसी शौक़ के साथ, ना सिर्फ 1 के लिए बल्कि उसके बाद भी हम लोग दिसंबर का एक संडे हमारा स्पेशल सिर्फ संडे स्कूल के बच्चों के लिए होता है, जिसमें टीचर्स ही मीटिंग प्रिजाइड करती हैं और बच्चे पूरा जो है संडे सर्विस में अपने
ڈرامہ، اپنے گیت جو انہوں نے تیار کیا ہوتا ہے وہ اپنے پیرنٹس کے لیے پریزنٹ کرتے ہیں وہاں پہ. زبردست زبردست، ویری نائس. اور میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے لیے یہ اس طور سے ڈسمبر 1 سے ہی، اور کئی ابھی میں ایک اور خدا کے خادم کے ساتھ پروگرام کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم پہلے ویک سے ہی کرسمس کے تعلق سے ٹیچ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہاں رہتے ہوئے، اس ملک میں رہتے ہوئے ہمیں مسیح کا اس دنیا میں آنا، اس کو سمجھنا اور پھر اس کو دوسروں کو سمجھانا بڑا ضروری ہے کہ خدا کیسے انسان بن کر آ گیا، اور جس پر بہت سے اعتراضات ہیں لوگوں کے. تو یہ ہم نے ان چیزوں کو اپنے بچوں کو سکھانا ہے، جیسے سسٹر جی شیئر کر رہی ہیں کہ کیسے وہ گیتوں کے لیے تیار کرتے ہیں، اور اسی طرح سے کلام کی سچائیوں کے ساتھ بھی بچوں کو اور اپنے چرچ ممبران کو ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہے کہ کیسے مسیحا یعنی کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح وہ خدا ہے، کامل خدا، کامل انسان، اور کامل خدا کامل انسان بن کر زمین پر آ گیا تاکہ انسان کا کامل کفارہ ہو. پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ ہاللیلویہ. ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کروں گی کہ 1 دسمبر کو پچھلے 2-3 سالوں سے ایک ہم لوگوں نے شروع کیا ہے اس میں کوئز کا، کہ کوئز کا سیشن بھی ہوتا ہے. تو اس سال جتنا بھی جو کوئز کا سیشن تھا وہ اس کے سارے آنسر ہمارے سنڈے اسکول کے بچوں نے دیے. نہ صرف ہمارے بلکہ جتنی کلیسیاں آئی ہوئی تھیں ان میں سے زیادہ جو آنسر تھے وہ بچوں نے ہی دیے. اور یہ نہیں تھے کہ وہ صرف بچوں کے لیول کے تھے، جو سوال جو تھے وہ مشکل بھی تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ سارے جو گفٹ لے کے گئے ہیں وہ بچے ہی لے کر گئے ہیں. زبردست زبردست. اور یہ کرسمس کوئز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک افیکٹو وے ہے بچوں کو ٹیچ کرنے کا. تو ہمیں لگا کہ اب ہمارا جو مقصد ہے وہ ہمیں پورا ہوتا دکھائی دے رہا تھا کہ جو ہم چاہتے تھے کہ بچوں کے اندر اپنی بیسک نالج آئے بائبل کی، وہ ایٹ لیسٹ ان کے اندر ہے. بالکل بالکل. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے، ہر چرچ میں ہونا چاہیے، ہر چرچ میں، سنڈے سکولز میں، اور اس طرح سے شروع سے ہی ہم نے بچوں کو ٹیچ کرنا ہے. اور اس طرح کے کوئزز کے ساتھ جب بچوں کو کوسچن دیے جاتے ہیں اور ان کو سکھایا جاتا ہے اور ان کا جواب جب وہ دیتے ہیں تو اسی سے پھر ہم ان کی روحانی طور سے ان کی پرورش کرتے ہیں اور اس ایمان کو انہیں سکھاتے ہیں جس کے لیے ان کے پاس ریزن ہونا چاہیے کہ کیوں ہم مسیح کی آمد پر بلیو کرتے ہیں، کیوں یہ بلیو کرتے ہیں کہ خدا انسان بن کر آ گیا اور وہ کیسے ہوا، اس کی انکارنیشن. تو یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. پریز دی لارڈ. تھینک یو سو مچ آپ کی اس ساری کاوش کے لیے، اور آپ نے جو کلیسیا پاکستان کو ایک بڑا ہی زبردست یہ ویژن بخشا ہے. ہم سب کا ویژن ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ یسوع کو اونچا اور سر بلند کریں، یسوع کو سیلیبریٹ کریں. اور جب اس طرح سے مختلف ایونٹس کے ساتھ ہم خداوند کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اسے دوسرے بھی سیکھتے ہیں اور برکت پاتے ہیں اور ان چیزوں کو اپنی آرگنائزیشنز چرچز میں امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور اس سے کلیسیا بڑھتی ہے، اس سے خداوند کے نام کو جلال ملتا ہے، اور اس سے ہم اور زیادہ روح میں ایک ہوتے ہیں. پریز گاڈ. تو عزیزو اس وقت بریک کا ٹائم ہوا ہے، ہم لیں گے بریک، اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو اپنے ان بھائیوں سے بھی بات کریں گے کہ یہ کیسے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں اور جو بھی کرسمس ایکٹیویٹیز ان میں کیسے انوالو ہیں. دیکھتے رہیں گاڈ از لو. ویلکم بیک. عزیزو آپ دیکھ رہے ہیں کرسمس اسپیشل گاڈ از لو پروگرام، اور ان دنوں میں آپ خوب مسیح کے جشن کو منا رہے ہیں، مسیح کی آمد کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. چرچز میں طرح طرح کے پروگرام مرتب کیے جا رہے ہیں، ان کا اہتمام کیا جا رہا ہے،
اور جیسا کہ بریک پر جانے سے پہلے خدا کی خادم پاسٹر آفتاب رحمت صاحب شیئر کر رہے تھے اس بڑے ایونٹ کو جو یہ ہر سال 1 دسمبر کو کرتے ہیں اور گزرے 19 سالوں سے یہ کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی ان کی اچیومنٹ ہے، کیونکہ ابھی ریسنٹلی چند سال پہلے ہی یہ 1 دسمبر سے تمام چرچز، تمام ڈینامینیشنز میں پاکستان میں ویلکم ٹو کرسمس یعنی کہ مسیح کی آمد کو لوگ سیلیبریٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ گو کہ ویسٹ میں تو صدیوں سے لوگ 1 دسمبر سے خدا ان کی آمد کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور پاکستان میں یہاں پر اس چیز کا ریسنٹلی جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک سونامی سا آ گیا اور خدا نے آپ کو اس کے لیے اٹھایا اور آپ کو استعمال کیا تاکہ دوسرے بھی اس میں انوالو ہوں۔ پریز دی لارڈ۔ تو پاسٹر موئز، آپ کی کیا انوالومنٹ ہے سالٹ آف دی ارتھ چرچ کے ساتھ؟ سر میں بینگ اے اسسٹنٹ پاسٹر سالٹ آف دی ارتھ چرچ میں خدمت کر رہا ہوں، اور میرے روحانی باپ پاسٹر آفتاب رحمت ہیں، جی میں ان کو اسسٹ کرتا ہوں۔ اور میں اس سے پہلے کہ کرسمس کے تعلق سے کوئی بات کروں، میں اس کو اپنی ٹیسٹمنی سے شیئر کروں گا ضرور کہ کس طرح خدا نے میری زندگی میں کام کیا۔ ضرور میرا تعلق بیسکلی مسیح کے آنے کا مقصد ہی یہی ہے یس کہ مجھے اور آپ کو چینج کریں۔ جی میرا تعلق جو ہے وہ ایک ایسے گھرانے سے ہے جہاں پر بت پرستی تھی، اچھا، اور میرے والد صاحب خود ڈرنک کرتے تھے، اچھا، اور جیسا کہ میرے روحانی باپ پاسٹر آفتاب رحمت ہیں، انہوں نے ہم سے ملاقات کی، ہمیں یسوع سے ملوایا، یسوع کے ساتھ ہمارا تعارف کروایا، ہاللیلویا، ہماری زندگیوں میں یسوع کے کلام کو پہنچایا، آمین، اور اس کا رزلٹ آج یہ ہے کہ میں اور میرے ساتھ میرا پورا گھرانہ واٹر بیپٹائز ہیں، ہاللیلویا، اور ہم یسوع کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر کام کر رہے پریز دی ہیں۔ لارڈ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں یہ بہت بڑی گواہی ہے کہ خدا نے مجھے ایسے گھرانے سے چنا ہے کہ جہاں پر اس طرح کی کوئی امید نہیں تھی کہ اس گھرانے سے کوئی خدا کا خادم نکل سکتا ہے۔ پریز گاڈ۔ تو فرسٹ آف آل میں خدا کا شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد اپنے روحانی باپ کی ساری سٹرگل کا کہ آج میں ان کی وجہ سے یہاں اس مقام پر موجود ہوں۔ پریز دی لارڈ۔ اور میری زندگی میں کرسمس کی جو سب سے بڑی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے ہمیں اس مہینے میں زندہ رکھا ہے تاکہ ہم یسوع کے جنم دن کو منا سکیں۔ ہاللیلویا۔ پاسٹر موئز نے بہت ہی پاورفل بات ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ بیسکلی یسوع مسیح کے آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ ہم جو گناہ میں ڈوبے ہوئے تھے، گناہ کے سبب سے ابدی ہلاکت میں تھے، تو یسوع کے آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہمیں اس موت سے، اس ابدی ہلاکت سے باہر نکالے، اپنی نجات سے ملوث کرے اور ہمیشہ کی زندگی ہمیں بخشے۔ اور پاسٹر موئز کی یہ ٹیسٹمنی اور جس وے میں یہ شیئر کر رہے تھے خوشی کے ساتھ، عزیزو، یہ ہے یسوع کے آنے کا مقصد، زندگیوں کو ٹرانسفارم کرنا، اپنی نجات دینا، اپنی راست بازی دینا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ چیز ہے جس کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ یسوع نے مجھے بدلا ہے، یسوع نے مجھے اپنی نجات سے ملوث کیا ہے، اور اسی کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ یسوع میرے لیے اس دنیا میں آ گیا۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ جی اپنی گفتگو جاری رکھیں۔ اور کرسمس کی اب مصروفیات یہ ہیں کہ جیسا کہ ہماری منسٹری کا ایک بہت گرینڈ ایونٹ ہوا ہے 1 دسمبر کا، اور ابھی تک نان سٹاپ مصروفیات چل رہی ہیں، بہت سی پروگرامز میں آنا جانا، اور اس منتھ کے مڈ سے ہمارے چرچ کی کیرل سنگنگ سٹارٹ ہوگی، اور ہم 24 نائٹ تک اپنی کلیسیا کو وزٹ کریں گے، وہاں پر کیرل لے کے جائیں گے اور ان کو یسوع مسیح کے جنم دن کی خوشخبری سنائیں گے۔ بیسکلی آپ ڈور ٹو ڈور جائیں گے اپنی کلیسیا کے پاس، اور گیت گائیں گے کرسمس کے، اور لوگوں کے ساتھ خوشی منائیں گے۔ پریز دی لارڈ۔ اور یہ ایک بہت ہی اچھا ٹریڈیشن ہے جو کہ ہمیں ملتا ہے۔ بیسکلی یہ جو ٹریڈیشنل چیزیں ہیں بہت ساری ویسٹ سے آئی ہیں، لیکن ان کا ایک خاص مقصد ہے۔ ہاں، جو چیزیں
اچھی ہیں ان کو ضرور اپنانا چاہیے، جو اچھے ٹریڈیشنز ہیں ان کو ضرور ہمیں جاری رکھنا چاہیے۔ ہاں کئی دفعہ جو ہماری روایتیں ہیں وہ جب خدا کے کلام کے مطابق ٹھیک نہیں ہوتی تو ضرور ہمیں ان روایتوں سے اجتناب کرنا ہے، لیکن جو روایتیں ٹھیک ہیں جیسے کرسمس کیرلنگ جس میں ہم گیت گاتے ہیں کرسمس کے، یسو کی ورشپ کرتے ہیں حمد و ثنا کے ذریعہ سے، تو یہ بہت ہی ضروری ہے۔ پریز دی لارڈ۔ تو آپ جیرمایا آپ کوائر لیڈر ہیں اپنے چرچ میں، تو آپ کوائر کو تیار آپ نے کیا ہے کرسمس کیرلنگ کے لیے، کرسمس کے گیتوں کے لیے، تو آپ کی کیا مصروفیات ہیں اس وقت؟ فرسٹ آف آل میں اپنی ٹیسٹمنی شیئر کروں گا کہ میں نے کبھی بھی میں ایکچوئل میں کوائر لیڈ کرتا ہوں پلس میں کی بورڈ پلے کرتا ہوں۔ میں نے کبھی بھی یہ چیز سوچ کر نہیں کی بورڈ سیکھا تھا کہ میں کوائر لیڈ کروں گا۔ اچھا۔ بٹ کچھ اس طرح کے ایشوز بنے چرچ میں کہ مجھے کرنا پڑا، تو 2 سال پہلے پاپا نے مجھے کہا کہ اب سے میں نے کوائر لیڈ کرنی ہے، تو جب سے میں نے سٹارٹ کیا تو پہلے کوائر میں کچھ ایشوز آئے کہ جی نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ابھی لرننگ سٹیج پہ ہے، ابھی بچہ ہے، کیونکہ اوبیسلی وہ ساری میرے سے بڑی تھیں۔ صحیح۔ خدا ان کا شکر ہے کہ میں ان سب کو لیڈ کرتا ہوں اور وہ سب بہت رسپیکٹ کرتی ہیں۔ زبردست۔ اور پہلے صرف اور صرف ہمارے کوائر میں 5 باجیاں تھیں اینڈ اب 14 باجیاں ہیں ٹوٹل جن کو میں لیڈ کرتا ہوں، اور یہ سب خدا ان کے فضل سے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ کوائر کو چرچ میں لیڈ جب آپ کرتے ہیں تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں اور کیا کس طور سے آپ سمجھتے ہیں کہ کیوں خدا نے یہ آپ کو توڑا بخشا ہے؟ خداوند نے جس کو جب یوز کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ آمین آمین۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ خداوند ہمیں کس ٹائم کس چیز کے لیے یوز کر لے گا۔ میں نے پہلے صرف کی بورڈ سیکھا تھا، میں نے سنگنگ بھی نہیں سیکھی، بٹ اب میں گاتا بھی ہوں، بجاتا بھی ہوں، پلس کوائر بھی لیڈ کرتا ہوں۔ میں نے چیز ایک سیکھی بٹ باقی سب کچھ مجھے گاڈ گفٹڈ ملا۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ عزیزو، جب ہم اپنے یسوع کی ورشپ کرتے ہیں، جب ہم اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تو یہ ورشپ کا ایک طریقہ ہے، اور اس سے ہم اپنے سارے وجود کو بیسکلی خدا کے حضور ایک قربانی کے طور پر پیش کرتے ہیں، جیسا کہ زبور نویس لکھتا ہے کہ شکر گزاری کی قربانیاں۔ تو جب ہمارے ہونٹوں سے خداوند کی حمد و ثنا ہوتی ہے اور پھر اس میں ہم اپنا ذہن، اپنا دل اور اپنے پورے جو ایموشنز ہیں وہ انوالو کر کے اپنے خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تو یہ خدا کے حضور ایک خوشبو کی مانند ہے، ایک بخور کی مانند ہے جس کو وہ بڑا پسند کرتا ہے۔ اور اس طور سے خدا کی ورشپ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی پاورفل ایکسپیرینس ہے کہ جب ہم خدا کی حضوری میں جا کر اس کی ورشپ کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، تو خدا ان کے نام کو جلال ملتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ تو عزیزو، اس وقت ہم ایک خوبصورت کرسمس کا گیت سننے کو جا رہے ہیں، آئیں اس گیت کو سنیں۔ سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ اس کلام کو سن کر وہ بہت ہی گھبرا گئی اور سوچنے لگی یہ کیسا سلام ہے۔ پیاری مریم سوچوں میں گم پہروں بیٹھی رہتی ہے،
सोचों में गुम पहरों बैठी रहती है। क्या अनहोनी बात हुई है, क्या अनहोनी बात हुई है। हर एक से ये कहती है, प्यारी मरियम सोचों में गुम पहरों बैठी रहती है। इतने फासले इतने कम, इतनी दूरी इतनी कुर्बत, इतने फासले इतने कम। कैसा दौर नया आया है, गुमसुम सोचा करती है। क्या अनहोनी बात हुई है, हर एक से ये कहती है। हमसे मुशाबे इब्ने आदम तनफानी था साथ लिए। हमसे मुशाबे इब्ने आदम तनफानी था साथ लिए। कलिमा खुदा का हम तक पहुंचा, सारी खुदाई कहती है। क्या अनहोनी बात हुई है, हर एक से ये कहती है। में भी खलकत तेरे कैसे कहती थी। अहदे गुज़श्ता में भी खलकत तेरे कैसे कहती थी। दौरे हाजिर चर्चा करती है। क्या अनहोनी बात हुई है, हर एक से ये कहती है। जब से अपना संग
हुआ है, तूफानों का डर ही नहीं। अम्न के एक दरिया में नैया अपनी बहती रहती है। क्या अनहोनी बात हुई है, हर एक से ये कहती है। वेलकम बैक अजीज़ो, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव। और ब्रेक पर जाने से पहले आपने खूबसूरत क्रिसमस का गीत सुना और ज़बरदस्त हम गुफ्तगू कर रहे थे पास्टर मोइज़ से और जेरमाया आफ्ताब से। और अब वक्त है कि हम खुदा का कलाम सुने खुदा के खादम पास्टर आफ्ताब रहमत साहब से। जी पास्टर साहब। थैंक यू सो मच। आइए खुदा उनके कलाम में से हम देखते हैं मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, पहला बाब और 14वीं आयत हम तलावत करेंगे। लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का वसीला ठहरे। अजीजो, यीशु मसीह की पैदाइश आसमान के खुदा का एक खूबसूरत इंतजाम था जो बनाए आलम से उसने किया। इस वर्ष के अंदर कुछ खास बातें हैं जो मैं जल्दी जल्दी आप तक पहुंचाऊंगा। पहले नंबर पर लिखा है, कलाम मुजस्सम हुआ। अगर हम इस बात को सीखना चाहते हैं कि कलाम मुजस्सम हुआ, यानी कि कलाम ने जिस्म ले लिया, कलाम जिस्म में तब्दील हो गया, तो इसके लिए हमें यूहन्ना पहला बाब और पहली आयत पढ़नी पड़ेगी। वहां से हम इस बात को सीखेंगे कि ये किस कलाम की बात हो रही है और कलाम हमें क्या सिखाना चाहता है। लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। और 14वीं आयत कहती है, कलाम मुजस्सम हुआ। इसका मतलब है कलाम खुदा है और कलाम ने जिस्म ले लिया और हमारे दरमियान एक शक्ल अख्तियार कर ली। और फिर यूहन्ना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बयान करता है कि फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यूहन्ना अपनी एक्नॉलेजमेंट प्लस अंडरस्टैंडिंग को बयान करता है कि हमने उसको इतने करीब से जाना कि वो बाप का इकलौता है, और ना सिर्फ इकलौता है बल्कि उसके जलाल को भी देखा। और अगर हम जलाल, लफ्ज जलाल को देखें तो अंग्रेजी में इसे कहते हैं ग्लोरी, और ग्लोरी जो है ये उर्दू मानों में सदाकत, पावर, जोर के मानों में आता है, सच्चाई के मानों में आता है। इसका मतलब है यूहन्ना कहता है कि हमने वो जिस कलाम ने जिस्म लिया उसका जलाल बेटे का सा देखा, और इतना करीब से देखा कि वो हमें सदाकत लगा, वो हमें कुव्वत लगा, वो हमें जोर लगा, और वो हमें खुदा के बेटे का सा लगा। इसीलिए अजीजों, हमें यीशु मसीह की इस अंडरस्टैंडिंग को पाना है कि वो है क्या, असल में वो है क्या, क्योंकि जब वो हमारी जिंदगियों में आता है तो तब्दीली आती है। इसी तरह इस जलाल के ताल्लुक से अगर हम ज़बूर 24 के अंदर जाएं तो वहां पर मुकद्दस दाऊद बड़ी खूबसूरत बात करता है। लिखा है, अगर हम 7वीं आयत देखें तो लिखा है, ऐ फाटको अपने सर बुलंद करो,
اے ابدی دروازوں اونچے ہو جاؤ اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا۔ یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ مقدس داؤد خدا کے اتنے ہی قریب ہے، کیونکہ کلام اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آسمان کے خدا نے یہ کہا کہ مجھے میری مرضی کے مطابق، میرے دل کے مطابق ایک شخص مل گیا ہے، اور وہ داؤد نبی کے بارے میں کہا گیا، داؤد بادشاہ کے بارے میں کہا گیا۔ اور داؤد زبور 24 کے اندر یہ کہتا ہے یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ Who is the king of glory؟ اور پھر آگے پاک روح مقدس داؤد کی وجہ سے ہمیں سکھاتا ہے، روح القدس کی ہدایت میں لکھا ہے خداوند جو قوی اور قادر، یہ کوالٹیز ہیں، یہ جلال کے بادشاہ کی کنگ آف گلوری کی کوالٹیز ہیں۔ پہلی کوالٹی کیا ہے؟ وہ قوی اور قادر ہے۔ خداوند جو جنگ میں زور آور ہے، یہ تیسری کوالٹی ہے۔ اور پھر اگر آپ آگے چلتے ہیں تو لکھا ہے 9ویں آیت کا آخری حصہ، اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا۔ یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ لشکروں کا خدا۔ یہ 4 کوالٹیز ہیں جلال کے بادشاہ کی۔ یہ جلال کا بادشاہ قوی، قادر، جنگ میں زور آور اور لشکروں کا خدا ہے۔ اور اس کو اگر ہم تھوڑا تھوڑا دیکھیں تو قوی سے مراد ہے کہ وہ قوت والا ہے، اور بنی اسرائیل نے اس جلال کے بادشاہ کی قوت کو دیکھا جب وہ مصر سے نکل کر جا رہے تھے۔ آگے سمندر تھا، پیچھے فرعون کی فوجیں تھیں، درمیان میں وہ تھے، اور موسیٰ نے خدا سے فریاد کرنے کی کوشش کی تو خدا نے کہا تو مجھ سے کیوں فریاد کرتا ہے؟ مجھے یہ بات اتنی خوبصورت پاک روح نے سکھائی کہ خدا کے روح نے موسیٰ سے کہا ہوگا کہ یہ لاٹھی جو تیرے ہاتھ میں ہے یہ بھی میری ہے اور سمندر بھی میرا ہے، اس لاٹھی کو سمندر پر مار، سمندر 2 حصے ہو جائے گا۔ اور جلال کے بادشاہ نے اسرائیلیوں کے لیے بحر کلزم کو 2 حصے کر دیا۔ اس کی قدرت کو اگر ہم جانیں تو اسی زبور کے اندر پہلی آیت کے اندر لکھا ہے زمین اور اس کی معموری خداوند کی ہے، جہان اور اس کے باشندے بھی، کیونکہ اس نے سمندروں پر اس کی بنیاد رکھی اور سیلابوں پر اسے قائم کیا۔ یہ جلال کے بادشاہ کا ہی کام ہے کہ اس نے زمین کو پانیوں کے اوپر رکھا، کیونکہ اگر ہم اپنی زمین کو کھودیں، اکثر ہم نل لگانے کے لیے کرتے ہیں نا، وہ بور کرتے ہیں تو نیچے سے ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ پہلے مٹی، پھر اس کے بعد ریت، اور پھر اینڈ پہ پانی ملتا ہے، اور نیچے جائیں تو اور گہرا صاف پانی ملتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہماری زمین کے نیچے پانی ہے، لیکن خدا کا پاک روح مجھے ایک دن سکھا رہا تھا کہ زمین کے نیچے پانی نہیں ہے، ہماری زمین پانی کے اوپر ہے، اور وہ ڈوب نہیں رہی ہے۔ وہ ڈوب نہیں رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ خدا نے پانیوں کو زمین کی بنیاد بنا دیا اور زمین کو پانی کے اوپر رکھ دیا۔ یہ جلال کے بادشاہ کا کام ہے۔ عزیزو، یوحنا نے اس جلال کے بادشاہ کو جان لیا۔ اگر آپ قوی اور قادر اور لشکروں کا خدا اور جنگ میں زوراور خدا کو مانتے ہیں تو پھر یوحنا کی اس بات کو اپنی زندگی میں لے لیجئے کہ آپ جس کلام نے جسم لیا، تجسم ہوا، وہی ہمارا خداوند ہے اور وہی ہمارا یسوع ہے۔ اگر آپ اس کی قوت کو دیکھیں تو وہ کرتا ہے جو نہیں ہے۔ انسان کیا کرتا ہے؟ انسان خدا کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے چیزیں لے کر نئی چیزیں بنا لیتا ہے، لیکن آسمان کا خدا خود سے چیزیں کریٹ کرتا ہے، اور جو نہیں ہوتا اسے بنا کر ہمارے لیے پیش کر دیتا ہے۔ یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ آسمان، اور اس کی قدرت دیکھیے۔ ہم زمین کے اوپر جب گھر بناتے ہیں تو آپ دیکھیں جیسے پاسٹر صاحب نے یہ خوبصورت میگا چرچ بنایا جس کے لیے ہم خدا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن اس کا چھت جو ہے اسے مضبوط بنانے کے لیے پاسٹر صاحب نے پتہ نہیں کتنے انجینئرز لگائے، اس کی ڈیزائننگ کی تاکہ اس کا چھت مضبوط ہو۔ آسمان کے خدا کی قوت اور قدرت کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، المائٹی گاڈ، قادر مطلق خدا کی قدرت کو دیکھیں تو ہم چھوٹے یا بڑے گھر یا چرچ بنانے میں، ہم بلڈنگ بنانے میں چھت کو مضبوط کرتے ہیں، لیکن آسمان کے خدا نے پوری دنیا پر نیلا آسمان بنایا اور پلر اس کے نیچے ایک بھی نہیں دیا۔ ہیلیلویا! کیونکہ وہ جلال کا بادشاہ ہے اور وہ قدرت والا خدا ہے اور وہ ہمارے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ عزیزو، آئیے اسے جانیں، آئیے اسے قریب سے جانیں۔ ہم صرف اس کی
باتوں کو صرف سنے نہ بلکہ اسے قبول کرے، کیونکہ وہ ہمارے لیے آیا۔ اور عزیزو، جنگ میں زوراور خدا کی قدرت کو جانیے۔ وہ آسمان کا خدا پرانے عہد میں بھی اپنا جلال اپنے لوگوں کے وسیلہ سے جاری کرتا تھا، اور آخری زمانہ میں اس نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہماری زندگی میں جلالی کام کیا، اور اس کا آنا ہمارے لیے برکت ہے، اس کا آنا ہمارے لیے خوشی ہے، شادمانی ہے، تبدیلی ہے، اور وہ ہمیں نیا بنا دیتا ہے۔ عزیزو، ہمیں یسوع مسیح کی پہلی آمد کو سیلیبریٹ کرنا ہے، اور اس کی دوسری آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اگر پرانے عہد نامہ کی ساری جتنی بھی پیشن گوئیاں ہیں یسوع مسیح کی پہلی آمد کے بارے میں وہ پوری ہوئی ہے، تو پھر اس کی دوسری آمد کی پیشن گوئیاں بھی ضرور پوری ہوں گی۔ مکاشفہ 22:12 کے اندر لکھا ہے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ اس کی پہلی آمد کو سیلیبریٹ کرے، اور اس کی دوسری آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، تاکہ جب وہ اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے آئے تو ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں۔ خدا آپ سب کو برکت۔ پریز دی لارڈ۔ تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب، بہت ہی پاورفل میسیج خدا کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے، اور خدا کی قدرت کو، خدا کے جلال کو یہ بیان کر رہے تھے۔ اور میں بھی جب خدا کی ساری کریشن کو، اس یونیورس کو، اور خاص کر زمین اور یہ تمام جو سیارے ہیں، ستارے ہیں، ان پر جب نگاہ ڈالتا ہوں تو ہماری یہ جو زمین ہے یہ سورج کے گرد 24 گھنٹوں میں یہ جو ایک چکر لگاتی ہے، اگر آپ اس کی سپیڈ سے واقف ہو جائیں کہ ایک گھنٹے میں 67,000 مائلز پر آور کی سپیڈ سے یہ زمین گھوم رہی ہے، تو 24 گھنٹوں میں یہ 1.9 ملین وہ بنتے ہیں، مائلز بنتے ہیں۔ تو 24 گھنٹے میں 1.9 ملین مائلز کا یہ جو زمین ہے یہ چکر لگا رہی ہے، اور ہمیں کچھ محسوس نہیں ہو رہا۔ اگر آپ گاڑی کو 100 کی سپیڈ سے جب چلاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی بڑی سپیڈ میں گاڑی چل رہی ہے، لیکن اب ذرا امیجن کریں کہ 67,000 مائلز پر آور کے حساب سے، اگر میری یہ مجھے یاد ہے یہ ان کی کیلکولیشن، تو یہ ایک زبردست سپیڈ ہے، لیکن ہمیں کچھ محسوس نہیں ہو رہا۔ شاید آپ کہیں جی میں کدی کتے نہیں گیا، آپ نے ایک گھنٹے کے اندر 67,000 مائلز پھر لیے ہیں کیسی زبردست بات ہے آپ شاید کہیں جی میں تو ادھر کا ادھر ہی ہوں، جی ہاں، لیکن آپ اس وقت ایک بڑی سپیڈ کے ساتھ گھوم رہے ہیں، اور یہ خدا کا جلال، یہ خدا کی وہ حکمت ہے، وہ نالج ہے جس کے سبب سے وہ رول کر رہا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اس لیے خدا کی پرستش کرنا، اس کو جلال دینا، یہ ہم سب کے لیے واجب ہے۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ تھینک یو سو مچ پاس صاحب۔ آج عزیزو آپ جتنے اس پروگرام کو واچ کر رہے ہیں خدا کی حکمت سے بھر جائیں، اور مجھے اب واقعی اب جب ان چیزوں پر میں غور کرتا ہوں کہ خدا کی حکمت، خدا کا زور، خدا کا جلال، خدا کی قوت کس قدر عظیم ہے، تو جو لوگ خدا کو مانتے ہی نہیں ان کے تعلق سے زبردست کہتا ہے کہ وہ بے وقوف ہے۔ A fool hath said there is no God۔ بے وقوف کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے۔ عزیزو، یہ جو کریشن ہے ایک انٹیلیجنٹ مائنڈ کے ساتھ ڈیزائن کی گئی ہے، اور انٹیلیجنٹ مائنڈ ہی اس کو اس طور سے رن کر سکتا ہے، اور وہ قادر مطلق خدا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ تو آئے آج آپ اپنا دل خداوند قادر مطلق خدا کے سپرد کریں۔ جب آپ اس کی ورشپ میں جھک جائیں گے تو خداوند قادر مطلق خدا آپ کو اپنے ہاتھوں میں لے گا، اور جو اس کے اصول ہیں،
جو اس کے ایمان کے اصول ہیں وہ آپ کی زندگی میں کام کرنا شروع کریں گے، اور آپ کی زندگی جو بے ڈھنگی ہے، گناہ کے سبب سے موت اور ہلاکت میں پڑی ہوئی ہے، وہ اس اوریجنل انٹینٹ میں آ جائے گی جو خدا نے جس کے لیے آپ کو خلق کیا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ آئیں اپنا دل یسوع کو دیں اور مسیح کی آمد کا جو مقصد ہے اس کو پورا کریں۔ اس وقت ہم آپ کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کی مشکل، مصیبت، پریشانی ہے خداوند کے سامنے رکھیں۔ اگر بیمار ہیں تو خداوند سے شفا کو مانگے، یا اور کوئی پرابلم ہے خداوند کے سامنے اپنی ضروریات کو رکھیں، تو خداوند آپ کو چھوئے گا، آپ کو بلیس کرے گا۔ وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ کب آپ اس کی طرف رجوع لائیں گے۔ جب آپ اس کی طرف بڑھیں گے، ایک قدم بڑھائیں گے، تو وہ 1000 قدم آپ کی طرف بڑھے گا اور آپ کو اپنی باہوں میں لے لے گا۔ آئیں یسوع کو قبول کریں، یسوع کو دل دیں اور اپنی دعائیں درخواست اس کے ذریعے میں پیش کریں۔ آئیں ہم دعا کریں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خداوند ہمارے دل تیرے لیے شکر گزاری سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو جو قادر مطلق خدا ہے، آسمان اور زمین کا خدا، اس ساری کائنات کا خدا، یہ سب کچھ خلق کرنے والا تو ہے۔ ہم تیری ورشپ کرتے ہیں، تیری پرستش کرتے ہیں، تجھے اونچا اور سربلند کرتے ہیں، بیکاز یو آر دی ایگزالٹڈ ون۔ ہاللیلویہ۔ تیرا شکر ہو آج اس پروگرام کے لیے، تیرا شکر ہو تیرے ان پیاروں کے لیے جن کی گواہیوں سے اور کلام کی سچائیاں جنہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں ہمیں برکت ملی ہے۔ خداوند آج جتنے ہمارے ناظرین اس وقت اس پروگرام کو واچ کر رہے ہیں، ایک ایک کو چھو اور ایک ایک اس فضل کو جو تو نے ان پر نچھاور کیا، ہم سب پر نچھاور کیا ہے، اس کو قبول کرے اور اس فضل کو بے فائدہ نہ جانے دے، اور تیرے سچے پرستار بن جائے، کمیٹڈ اور ڈیڈیکیٹڈ ہوں یسوع کے نام میں، اور وفاداری کے ساتھ تیری ورشپ میں ڈٹے رہیں یسوع کے نام میں۔ اور اس وقت جتنے لوگ اپنی درخواستیں تیری حضوری میں پیش کر رہے ہیں، خداوند ایک ایک کی درخواست کو سن۔ جو بیمار ہیں وہ اپنی تمام بیماریوں سے شفا پائیں، جو اور کسی مشکل مصیبت پریشانی میں مبتلا ہے ان کی تمام پرابلمز کو تو دور کر دے یسوع کے نام میں۔ اور جو بدروحوں کے سبب سے، جادو ٹونے کے سبب سے ستائے جا رہے ہیں، ان ابلیسی ناپاک روحوں کا ہم حکم دیتے ہیں یسوع کے نام میں، چھوڑو خدا ان کے لوگوں کو، کیونکہ یسوع نے ان کا کفارہ دیا، یسوع نے ان کی قیمت ادا کی ہے۔ خدا ان تیرے لوگ آج آزادی، رہائی اور شفا پائیں۔ اور بھی جو درخواستیں ہیں، ایک ایک درخواست تیری حضوری میں قبول ہو، اور تیرے لوگ تیرے معجزات کو ایکسپیرینس کریں۔ چھو اور بلیس کر، خاص کر وہ لوگ جو قرضے کے تلے دبے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو غربت کے سبب سے مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں، غربت کی لعنت کے نیچے ہیں، خداوند ان کو اس لعنت سے آزاد کر دے۔ آج تیرے لوگ آزاد ہو جائیں، آج تیرے لوگ تیری برکتوں سے مالا مال ہو جائیں، آج تیرے لوگ یسوع کے مقصد کو، یسوع کے آنے کے مقصد کو اپنی زندگی میں لے لیں یسوع مسیح کے نام میں، اور یہ زندگیاں بدلیں، ٹرانسفارم ہوں یسوع کے نام میں۔ آمین، 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 آمین۔ پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ۔ عزیزو، میرا ایمان ہے کہ اس پروگرام کے ذریعہ سے خدا آپ کو برکت دے رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی آئی ہے کلام کے سبب سے، جو آپ نے سنا، اور دعا کے ذریعہ سے جو آپ نے اسے ویلکم کیا اپنی زندگی میں۔ خدا آپ کی زندگی میں جلالی کام کر رہا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ تو ضرور ہمیں کال کریں، اپنی گواہی کو شیئر کریں، اور اس کرسمس میں اپنے یسوع سے لپٹ جائیں اور اس کو سارا جلال دیں۔ پریز دا لارڈ۔ تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب، آپ آئے۔ سسٹر جی تھینک یو سو مچ ان زبردست باتوں کے لیے، اس پاورفل میسج کے لیے۔ اس طرح سے پاسٹر موئز اور جیرمایا، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ اور جتنے اس وقت ہمیں واچ کر رہے ہیں، ہمارے ویورز، اور خاص کر ہم برکت ٹی وی کے کنگڈم پارٹنرز، تھینک یو سو ویری مچ آپ کی ساری سپورٹ کے لیے، دعاؤں کے لیے، اور اس کے ذریعہ سے ہم مل کر مسیح کی محبت کا یہ پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچا رہے ہیں۔ کل ملیں گے ایک اور زبردست پروگرام کے ساتھ۔ دیکھتے رہیں برکت ٹی وی، دیکھتے رہیں گاڈ از لو۔ تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو آل۔